ہم پہلے ایران کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جو امریکی سیکرٹری دفاع کا بیان ہے اور دوسری طرف جو امریکی صدر کا بیان ہے. صدر ٹرمپ رجیم چینج کی جو بات کرتے ہیں وہ بظاہر دیکھنے والوں کو ایسا لگتا ہے کہ اس تمام کشیدگی اور جنگ کے پیچھے مقصد اسرائیل اور امریکہ کا یہی تھا، لیکن سیکرٹری دفاع کہتے ہیں کہ مقصد یہ نہیں تھا بلکہ صرف ایرانی میزائلوں کا خاتمہ کرنا تھا. آپ کو لگتا ہے کہ کچھ اپنی موقف سے پیچھے ہٹا ہے امریکہ؟ کیا اس سے نظر آتا ہے آپ کو اس بیان سے؟ میرے خیال میں کوئی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے. یہ ان کا ایک ڈسپشن کا پلوائے رہا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مذاکرات ہو رہے تھے، پھر پازیٹیو وائبز آ رہی تھی. ایون ایران کے فارن منسٹر عراقچی نے کہا کہ ہم جو ہے نیوکلر انریچمنٹ ایشو پہ جو ہے کافی آگے بڑھ گئے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی اسی طرح کے پازیٹیو بیانات تھے، لیکن پھر اچانک حملہ کر دیا. یہ صورتحال آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی ہوئی. تو یہ ایک طرح سے اور اس میں یہ کہ امریکہ سے زیادہ اسرائیل جو ہے وہ ایران کے خلاف وار ایجنڈا کو چلا رہا ہے، اور یہ الٹیمیٹلی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے ایک خجالت کا باعث ہوگا، ان کے لیے امبیرسمنٹ ہوگی اس میں. کیونکہ جب تک امریکہ اور اسرائیل اپنے بوٹس آن گراؤنڈ نہیں لائیں گے، یہ صرف ہوائی باتیں ہوتی رہیں گی. ہوائی جو ایسیٹس ہیں وہی یوز ہوں گے، اس سے وہ آپ ان کے ایران کے انفراسٹرکچر کو تو نقصان پہنچا سکتے ہیں، لیکن سچویشن آن گراؤنڈ اس طرح سے چینج ہوتی نظر نہیں آئے گی انلیس ایران کے اندر ایسا انریسٹ اور ریوارڈ ہو جائے، جو بظاہر اس وقت نہیں آتا. اور یہ کوشش بھی ہو گئی تھی جنوری میں، لیکن اس سے کامیابی نہیں. تو اس صورتحال میں کنفیوژن زیادہ ہے، لیکن ایران کے کانٹیکس میں یہ ہے کہ ایران کو بہرحال اس کو ایک بہت بڑا دباؤ ہے امریکہ اسرائیل کے علاوہ گلف اسٹیٹ سے بھی، اور اب اس میں تو فرانس، جرمنی اور یو کے بھی شامل ہو چکے ہیں. تو اس لیے صورتحال جو ہے واقعی نازک ہے، اور ہمارے لیے بھی اس کے مضمرات ہو سکتے ہیں. جی ماریہ صاحبہ، آپ کی نظر میں امریکی سیکرٹری دفاع کا جو بیان ہے وہ کیا ظاہر کر رہا ہے؟ دیکھیں، وہ اس بات کی وضاحت دے رہا ہے کہ ہو سکتا ہے امریکہ جو اتنا طویل جنگ کے بارے میں سوچ رہا تھا، شاید وہ اتنی طویل جنگ نہیں کرے گا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کی جنگ کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ امریکہ کو ہمیشہ ایک نوشن آف وکٹری چاہیے ہوتا ہے، یعنی کہ وہ کس چیز کے اوپر کہیں گے کہ ان کو کامیابی حاصل ہوئی. تو یہ جو سیکرٹری دفاع کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ دی گئی ہے، یہ اس نوشن آف وکٹری کے لیے ہے. کیونکہ اگر یہ رجیم چینج کو رکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بڑی پرولونگڈ جو ہے بیٹل کرنی پڑے گی. اور اگر ہونی ہوتی تو پہلے ہی فرسٹ ویک میں آپ کو یا فرسٹ جو اسٹرائکس تھیں اس میں نظر آ جاتی. اب جو ہے ایران انٹرنلی جو ہے اپنے آپ کو کنسولیڈیٹ کر رہا ہے، اور اس کنسولیڈیشن کی وجہ سے یہ کنٹینیوس اٹیکس جا رہے ہیں. دیکھیں، یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ ایک بہت بڑی جو ایٹمی طاقت ہے امریکہ اور پھر اس کے ساتھ اسرائیل، ان دونوں کا جو ہے ساتھی یو اے ای، کہ اگر آپ دیکھیں تو ان تینوں ممالک جو ان کے ساتھ سیکورٹی کوریڈور میں منسلک ہے، ان کو دیکھ کے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا مقابلہ کر رہا ہے ایران. اور خاص طور پر جب کہ ایران کے پاس کوئی بڑی واضح مطلب ایئر فورس نہیں ہے. سو یہ مسل فورس کے پوائنٹ آف ویو سے، ڈرون وارفیئر کے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے. اور اس کے علاوہ یہ بہت مشکل ہوگا ان کے لیے رجیم چینج کرنا جب تک کہ بہت بڑی ایک ٹرانسفارمیشن ایران کے اندر نہ آ جائے. اور ایران کے اندر مختلف طاقت کے حلقۂ اثر موجود ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا کہ وہ ایک دم تمام حلقۂ اثر کے اوپر حاوی ہو جائیں، اور اس کے بعد تو تمام حلقۂ اثر کے بعد ایک میس میجورٹی میں لوگ باہر نکل آئیں. جب آپ اتنی بمبارڈمنٹ کرتے ہیں تو جنگ کے دوران مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس قسم کا سینٹیمنٹ جمع کر سکیں. متین صاحب، آپ کے خیال میں رجیم چینج کی جو ایک خواہش ابھی سے نہیں پہلے سے تھی، لیکن کیا وہ ماحول ابتدائی طور پر نہیں بنتا ہوا نظر آیا، خاص طور پہ آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت کے بعد؟ یا پھر یہ ایک ڈسٹریکشن ہے جو امریکی سیکرٹری دفاع کا یہ تازہ ترین بیان ہے، یا پھر درانی صاحب جس طرح بات کر رہے ہیں کہ اس بات کا بہتر انداز میں ادراک ہے کہ جب تک گراؤنڈ پر امریکی فورسز نہیں ہوں گی تو کچھ نہیں کیا جا سکتا؟ جی، یہ تو بات درست ہے کہ جب تک فورسز گراؤنڈ کے اوپر نہ آئیں تو اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن وہ بہت جسے کہتے ہیں پیچیدہ، مشکل اور بہت معاملہ گمبھیر ہوگا اگر مستقبل میں فورسز، یو ایس فورسز وہاں پہ لینڈ کرتی ہیں. ابھی ایران کی جس طرح ابھی بات ہوئی کہ جی ڈاکٹر ماریہ کہہ رہی ہیں کہ جی اس میں ان کے پاس ایئر فورس نہیں ہے باقی، لیکن ان کی ایک سپاہ جو ہے وہ موجود ہے. ان کے ٹروپس آن گراؤنڈ ایران کے ابھی موجود ہیں، ان کے پاس ڈرونز ہیں، میزائلز ہیں. جہاں تک رجیم چینج کا سوال آپ نے کیا، یہ بہت اہم ہے.
دیکھیے ایک طرح سے تو انہوں نے ٹاپ سپریم لیڈر کو تو انہوں نے اسیسنیٹ کر دیا، قتل کر دیا، ان کا خاتمہ ان کے ساتھ ان کے ڈیفنس منسٹر، ٹاپ لیڈرشپ، ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، یہ سب ایک جگہ پہ میٹنگ میں مارے گئے. لیکن ایران کا سسٹم سٹرونگ ہے، ان کا فوری طور پہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو جن آیت اللہ عرفی صاحب کا آپ نے ذکر کیا، یہ ان کو آلریڈی کمانڈ کر چکے ہیں، یہ اس عبوری کونسل کے سربراہ. اور دوسری چیز ہے کہ ویسٹرن میڈیا نے کہا کہ ایرانی صدر جو ہیں وہ بھی مارے جا چکے ہیں. انہوں نے کل اپنا ویڈیو سٹیٹمنٹ جاری کیا، وہ محفوظ ہیں. بلکہ مغربی میڈیا میں کچھ اور اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ جو شہید ہونے والے سپریم لیڈر ہیں وہ بھی حیات ہیں، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہو سکی، اگرچہ کہ ایران نے سرکاری طور پہ ان کے شہید ہونے کی. تو اس میں میرے دونوں پینلسٹ نے یہ جو کہا، میں اس کے اوپر یہ کہوں گا کہ جب کبھی بھی لیڈر، اب تو کھلی جنگ ہے. اب پہلے جس طرح ابھی بات کی ایمبیسڈر درانی صاحب نے کہ جو جوہری مذاکرات تھے اس میں پیش رفت ہو رہی تھی، عمان کے اندر ہوئے، اس کے بعد جنیوا میں ہوئے، وہ پیش رفت آگے ہو رہی تھی، اور شہید آیت اللہ خامنہئی اس میں کنسیشنز دیے جا رہے تھے. ایران کے وزیر خارجہ کے بھی سٹیٹمنٹس تھے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں. اب یہ نہیں آگے بڑھیں گے، اب تو کھلی جنگ ہو چکی ہے. تو ایک تو اب ایران کے اندر جو اس سے پہلے جو مخالفین تھے وہ بھی اسٹیٹ کے ساتھ، سرکار کے ساتھ، یعنی ایرانی اسٹیٹ کے ساتھ آ کے کھڑے ہوئے ہیں. عوام مضبوط ہے، یونائٹڈ ہے، اور اب مزاحمت اور بڑھے گی. اب یہ بہت خوفناک جنگ کا ایک آغاز ہے. اور اب دیکھنا ہے کہ ایک فرینڈلی ممالک تو ہیں ہی نہیں، اب کون سا فرینڈلی ملک ہے؟ سارے عرب ملک جہاں پر امریکی فوجی اڈے ہیں ان کے اوپر ایران کے اٹیک ہو رہے ہیں. یو اے ای نے ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات آلموسٹ سسپینڈ کر دیے ہیں، ایمبیسی کلوز کر دی ہے. تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ قطر کے تعلقات تھے ایران کے ساتھ، تو قطر یوز ٹو میڈیٹ جمپ ان. اب قطر میں بھی امریکی فوجی اڈوں کے اوپر اس وقت اب کامن فرینڈ جہاں تک پاکستان کی باری ہے تو پاکستان کے سپہ سالار فیلڈ مارشل عاصم منیر نے اس میں ملٹری ڈپلومیسی، جنگ سے پہلے بہت انہوں نے ایکسٹینسو ڈپلومیسی کی. ان کی جو سیکرٹری روبیو کے ساتھ میونخ میں ملاقات ہوئی، پھر عمان کے اندر ان کی میٹنگز ہوئیں، تو انہوں نے بہت عرصے تک امریکی انتظامیہ کو جو ٹاپ کے ان کے ہم منصب تھے انہیں یہ بتائے رکھا کہ یہ آپ کے مفاد میں نہیں ہوگا. میں ایک طرح سے یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو 3 مہینے تک جنگ رکی رہی ہے اس میں اس کو روکنے میں ایک طرح سے صدر ٹرمپ نے اس بات کو تسلیم بھی کیا تھا کہ پاکستان کی قیادت بہتر انداز میں ایران کے مسئلے کو سمجھتی ہے. لیکن یہ صدر ٹرمپ جو ہے یہ سارا کچھ جو ہے یہ اسرائیل کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور امریکہ کے اندر سے اب مخالف آوازیں اٹھ رہی ہیں. امریکی فوجیوں کی جو فیملیز ہیں وہ اس کے خلاف بول رہی ہیں. اور اب جب یہ ڈیڈ باڈیز جائیں گی گلف سے جو امریکی فوجیوں کی جس کی انہوں نے تصدیق کی ہے، تو اس سے امریکہ کے اندر ایک اور جو ہے وہ مخالفت کی آواز اٹھے گی، اور صدر ٹرمپ اپنی سیاسی مقبولیت کھوئیں گے. ان کے اوپر ڈومیسٹکلی بھی پریشر ہے، انٹرنیشنلی بھی پریشر ہے. اگرچہ کہ آیت اللہ کو انہوں نے شہید کر دیا لیکن مزاحمت کو وہ دبا نہیں سکیں گے. درانی صاحب، یہ جو ایک رد عمل ایران کی طرف سے آیا، اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. رد عمل صرف اپنے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کی شہادت کا نہیں تھا، بلکہ ان بچیوں کو، طالبات کو جو اٹیک کیا گیا اور جس انداز میں مذاکرات کو سیبوٹاج کیا گیا، جس میں ظاہر نظر آتا ہے کہ ایران بہت فلیکسیبلٹی دکھا رہا تھا، زیادہ تر امریکی شرائط ماننے کو تیار تھا. آپ اس رد عمل کو کیسے دیکھتے ہیں جو گلف ممالک کے اندر امریکی بیسس پہ بھی اٹیک ہوا، ادروائز بھی کولیٹرل ڈیمیج کی جو اطلاعات ہیں، یہ درست تھا یا خطے کے جو ممالک ہیں وہ مزید جو ہے وہ آئسولیٹ ہوگا ایران اس سے ساری صورتحال میں؟ دیکھیے، اس میں ابھی کنفیوژن اس بات کا ہے کہ آیا یہ جو ایران نے جو چار گلف سٹیٹس ہیں، سعودی عربیہ ہے، بحرین ہے، کویت ہے اور امارات، متحدہ عرب امارات پہ حملہ کیا ہے، آیا یہ ان کے بیسز جو ہیں وہ وہاں پہ یوز ہو رہے تھے ایران کے خلاف؟ اگر یوز ہو رہے تھے تو وہ اینیمی ٹیریٹری بن جاتی، تو اس صورت میں تو ایران جسٹیفائڈ ہے. لیکن اگر نہیں ہو رہے تھے اور اس کے باوجود اگر کیا گیا ہے تو پھر ایران نے غلطی کی ہے. اور یہ غلطی کی وجہ سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب سعودیہ بھی ایران کا مخالف ہو گیا، جبکہ ان کے درمیان چائنا نے ریپروشما کرایا تھا. اور یہی جو ہے بزنس ہب تھا ایران کے لیے، پابندیوں کے باوجود ایران اور یہی کے ذریعے بزنس ہو رہا تھا. بحرین البتہ ایک سور پوائنٹ رہا ہے، وہاں پہ ایک انریسٹ رہا تھا وہاں شیعہ پاپولیشن کے اور بحرین کی حکومت کے درمیان جو پرابلم چل رہا تھا، تو وہ ایران اور ان کا ابھی تک ریپروشما نہیں ہوا.
اور پھر اطلاعات عمان پہ بھی ہیں، جبکہ عمان میڈیشن کر رہا تھا. تو یہ مشکلات پیدا ہوئی ہیں. اور اس میں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی خدشہ ظاہر ہو رہا ہے کہ کہیں اسرائیل نے تو یہ یو اے پہ حملہ نہیں کیا ہے، اسی طرح جو سعودی آرامکو ہے اس پہ اسرائیل نے تو کوئی شرارت نہیں کی تاکہ اس میں ایران کو جو ہے وہ مزید آئسولیٹ کیا جا سکے. یہ ایک کنفیوژن اس کے اندر ہے، اور اس کو جتنی جلدی ایران اس کو کلیریفائی کر سکے. اگرچہ کل ایران کے وزیر خارجہ عراقچی نے اس سلسلے میں یہ کہا تھا کہ ہم نے تو صرف امریکی بیسس کو نشانہ بنایا ہے. تو اس سے یہ لگتا ہے انڈائریکٹلی انہوں نے اس کو مانا کہ انہوں نے حملہ کیا. جی جب یہ اس کے باوجود یہ حملہ اس لیے ہوا، اور جبکہ یہ گلف اسٹیٹس نے ان کو ایران کو ایشورنس دی تھی کہ وہ اپنی اسپیس کو، اپنی ایئر اسپیس کو اور اپنے گراؤنڈ بیسس کو جو ہے وہ امریکہ کو ایران کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں. تو اس لیے یہ میرے خیال میں ابھی کنفیوژن ہے، اور اس کو کلیئرٹی جتنی جلدی کر سکیں تو بہتر ہوگا.